بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق کہ مضاف الیہ کے لیے ضمائر مجرورہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے رفع نصب جر لکھا، اس کے بعد پھر ہم نے رفع کے نیچے ضمائر مرفوعہ کو لکھا، پھر یہاں پر جو نصب کی ضمیریں تھیں ان کو لکھا، اور یہاں پر جو ضمائر مجرورہ تھیں ان کو لکھا۔ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ اس کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ یہ رفع والی ہے، نصب جر۔ رفع نصب والی جو ضمائر ہیں وہ اگر آپ کو دیکھنی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ضمائر کا جو سبق ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی میں فی الحال ضرورت ہے مجرورہ کی تو ان کو لکھ رہا ہوں۔ ضمائر مرفوعہ اور منصوبہ کو تو ہم نے نہیں لکھا، وہ ضمائر جو مرفوعہ ہیں اور نصب میں وارد ہوئی ہیں ان کو تو ہم نے نہیں لکھا، لیکن مجرورہ کو اس لیے لکھ دیا ہے چونکہ آج ہمیں سمجھنا ہے کہ ضمائر مجرورہ بطور مضاف الیہ کیسے استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا ہمیں کہنا ہے وزیر کا گھر اور اس کا باغ۔ اگر ہم یوں کہیں وزیر کا گھر وزیر کا باغ تو سننے میں مزہ نہیں آ رہا، کیا وزیر وزیر تکرار لگا رکھی ہے۔ اگر یوں کہیں وزیر کا گھر اور اس کا باغ تو لگتا ہے کہ کلام کے اندر روانی ہے، کسی قسم کا ثقل محسوس نہیں ہو رہا ہے، اس کے اندر بوجھ نہیں محسوس ہو رہا ہے، بلکہ سننے والے کو بھی اچھا لگ رہا ہے۔ تو ہم بنا کر دیکھتے ہیں عربی کیسے ہوگی، ضمائر مجرورہ کیسے استعمال ہوتی ہیں بطور مضاف الیہ۔ دیکھو یہاں مثال دیکھو، یہ ہم نے دو مثالیں لکھی ہیں، وزیر کا گھر اور اس کا باغ، بچی کی استانی اور اس کا مدرسہ۔ تو آئیے اب ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم مضاف کو لاتے ہیں۔ مضاف کیا ہے یہاں پر؟ یہ گھر ہے، کس کا؟ وزیر کا۔ وزیر کا گھر، تو مضاف گھر ہے اور مضاف الیہ وزیر ہے، تو عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، تو کیا لکھیں گے؟ بیت الوزیری، بیت الوزیری۔ یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ کیا ہے یہ بچوں؟ اور یہ مضاف الیہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، وا اس کے معنی ہے اور، یہ کیا ہے؟ عطف ہے۔ کیا ہے؟ بستانہ، وزیر کا گھر اور اس کا باغ۔ تو یہاں پر بستان کیا ہے؟ مضاف ہے، اور ہو جو ہے یہ ہائے ضمیر ہے اور بطور مضاف الیہ استعمال ہوئی ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوئے؟ مرکب اضافی ہوئے۔ تو گویا اس میں اس عبارت میں دو مرکب اضافی ہیں، ٹھیک ہے؟ بیت الوزیری مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، وبستانہ واو عطف ہے اور اس کے بعد بھی مرکب اضافی ہے۔ اچھا، یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہا کا مسئلہ ہے اس کو ہائے ضمیر کہتے ہیں، یہ کہیں پر الٹے پیش کے ساتھ ہے، کہیں پر یہ کھڑی زیر کے ساتھ ہے، کہیں خالی زیر کے ساتھ ہے نا؟ یہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہیں سیدھے پیش کے ساتھ ہے۔ تو اس کے کچھ قواعد ہیں ہائے ضمیر کے، انہیں ذہن میں بٹھا لو، اور میں ایک نقشہ بنا دیتا ہوں آسانی کے ساتھ تاکہ تم کبھی نہ بھولو۔ اس نقشے کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، انشاءاللہ پھر آپ کبھی بھی ہائے ضمیر پر مان لیجئے اگر اعراب نہ بھی ہو آپ خود بآسانی اس کو طے کر سکتے ہیں۔ میں لکھ دیتا ہوں۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ کہیں پر تو ہائے ضمیر کے اوپر الٹا پیش ہوتا ہے، کہیں سیدھا پیش ہوتا ہے، کہیں کھڑی زیر ہوتی ہے، کہیں وہ پڑی ہوئی زیر ہوتی ہے۔ تو یہ ہائے ضمیر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ ان قواعد کو ذرا ذہن میں بٹھا لو ایک مرتبہ، انشاءاللہ پھر آپ کہیں بھی ہائے ضمیر کو پڑھو گے
تو غلطی نہیں کرو گے. تو ہمیشہ یاد رکھو یہ ہائے ضمیر ہے. دیکھو یہاں یہ ہائے ضمیر ہے، سب یہ آئی بھی ہے، کہیں الٹا پیش ہے، کہیں سیدھا پیش، کہیں زیر، کہیں کھڑی زیر. تو اس کے قاعدے سمجھ لو. اگر ہائے ضمیر سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، یہ ہائے ضمیر دو مثالیں میں نے لکھی ہیں. ان میں پہلی مثال ہے اولادہ، تو ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے بھائی؟ پیش ہے. تو اب اس اعتبار سے ہائے ضمیر پر کون سا پیش لگے گا؟ الٹا پیش. حسابہ، ہائے ضمیر سے پہلے کیا ہے؟ تو اس سے پہلے جب زبر ہے تو ہائے ضمیر کو کس پیش کے ساتھ پڑھیں گے؟ الٹے پیش کے ساتھ. اسی طرح ہائے ضمیر سے پہلے جزم ہے تو سیدھے پیش کے ساتھ پڑھیں گے. ہائے ضمیر سے پہلے کیا ہے؟ یائے ساکن ہے تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے. ہائے ضمیر سے پہلے زیر ہے تو ہائے ضمیر کو کھڑی زیر کے ساتھ پڑھیں گے. یہ میں نے لکھ بھی دیا. پیش یا زبر ہو تو ہائے ضمیر پر الٹا پیش آتا ہے، جیسے اولادہ حسابہ. اگر علامت سکون ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آتا ہے، جیسے من ہو. اگر یائے ساکن ہو تو ضمیر پر زیر آتی ہے، جیسے فی ہے. اگر زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زیر آتی ہے، جیسے بھی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہائے ضمیر کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ضمائر مجرورہ ہیں ان کو بطور مضاف الیہ استعمال کیا جاتا ہے. کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ بطور مضاف الیہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مضاف کیا ہوتا ہے اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے. اب یاد رکھو کہ یہ ضمیریں بطور مضاف الیہ استعمال ہوں گی. جیسے میں نے عربی کی ایک عبارت لکھی بیت الوزیری، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. واو عطف ہے بستان ہوں، یہ ضمیر کون سی ہے؟ واحد مذکر غائب کی ہے. کس کی ہے؟ اور جر والی ہے. کون سی ہے؟ ہاں. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس کا باغ. اور اس کا، میں نے بتایا تھا کا، کی، کے وغیرہ جو ہیں، تو یہ وہی ہے. ایک اور مثال لکھتے ہیں. مثلا ہمیں کہنا ہے بچی کی استانی اور اس کا مدرسہ. اگر ہم یوں کہیں کہ بچی کی استانی، بچی کا مدرسہ، تو بچی بچی تکرار ذرا غیر مناسب سی لگ رہی ہے. تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ پہلے تو ہم مضاف لائیں، پھر مضاف الیہ. پھر جب ہم دوسری مرتبہ مضاف لائیں اور مضاف الیہ کو لائیں تو بطور مضاف الیہ ضمیر کو لائیں. سمجھے نا؟ دیکھو بچی کی استانی، تو استانی کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ ہاں. تو یہاں مضاف کون ہے؟ استانی ہے. اور بچی کون ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو معلمۃ، معلمۃ الطفلۃ. اب یہ بتاؤ مجھے، یہ جو مضاف الیہ آئے گا یہ معرفہ آئے گا یا نہیں؟ معلمۃ الطفلۃ. اور اس کا مدرسہ، واو اور کے معنی کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ واو. اسے واو عطف بھی بولتے ہیں. اور مدرستھا. تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ جب ہمیں دوبارہ ذکر کرنا ہو، مثلا ہمیں کہنا ہو احمد کا اسکول اور اس کا بیگ، تو لفظ اس کے لیے جب ہم استعمال کریں تو اب ہم جب بھی استعمال کریں گے تو ضمائر مجرورہ کا استعمال کریں گے انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کچھ ہم مثالیں لکھیں گے، ان مثالوں میں ہم غور کریں گے انشاءاللہ کہ کس کس طریقے سے ضمائر جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں. ضمائر مجرورہ پہلی لائن میں کون سی تھی بھائی؟ ضمائر مرفوعہ. لکھنے کا طریقہ ان کا الگ رہتا ہے. آپ انہیں شروع میں لکھو یا بیچ میں لاؤ، یہ الگ ہی لکھی جاتی ہیں منفصل انداز میں. اور جو نسب والی ضمائر تھی وہ ملا کر بھی لکھی جاتی ہیں متصل کر کے. اور ضمائر مجرورہ یہ بھی متصل کر کے ہی لکھی جاتی ہیں. لکھنے کا طریقہ بھی پتہ چل گیا اور کیا کیا استعمال ان کا کس طریقے سے ہوتا ہے. یعنی بطور مضاف ہوتا ہے یا مضاف الیہ ہوتا ہے؟ بطور مضاف الیہ ہوتا ہے ان کا استعمال. اور ہائے ضمیر کو بھی ہم سمجھ گئے ہیں، اس پر کب سیدھا پیش پڑھیں،
کب الٹا پیش، کب کھڑی زیر، کب زیر، تو ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا الحمدللہ۔ تو یوں اس طرح ہم جو ہے مرکب اضافی کے ایک بہت بڑے چیپٹر سے فارغ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ بس ایک ہلکا سا سبق باقی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور جتنے اسباق مرکب اضافی کے اب تک ہو چکے ہیں ان تمام کی مثالوں کو پڑھیں گے اور ترکیب کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ایک ہی سبق کے اندر وہ جتنے اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان کی مشق ہو جائے اور وہ جمع بھی ہو جائیں، تاکہ ذہن میں نقش ہو جائے کہ یہ اسباق ہم نے جو ہیں پڑھے ہیں۔ یہ ہم نے کچھ مثالیں لکھی ہیں تاکہ ضمائر مجرورہ کی کچھ پریکٹس ہو جائے۔ انا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ انا کی وجہ سے یہ جو اللہ ہے یہ رفع میں آئے گا، نصب میں آئے گا یا جر میں؟ نصب میں آئے گا۔ یہ انا کا اسم بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ربی، تو رب کیا ہے؟ یہاں مضاف ہے، اور یائے ساکن جو ہے جو متکلم کی ضمیر بھی ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، یعنی بطور مضاف الیہ استعمال ہوئی ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے؟ دونوں یہ مرکب اضافی بنے۔ وربکم، ورب واو عطف ہے یہاں، جس کے معنی کیا ہوں گے؟ اور کے ہوں گے۔ ربکم دونوں یہ مضاف بھی ہے اور ایک مضاف الیہ ہے، تو کم کیا ہے یہاں؟ مضاف الیہ ہے، جو کہ ضمیر ہے کس کی؟ جمع حاضر کی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ القرآن، قرآن کیا ہے بھائی؟ مبتدا ہے۔ کتابنا، کتاب مضاف ہے، اور ضمیر جو ہے، جو نا کی جو ضمیر ہے وہ کس کی ہے؟ یہ ضمیر مجرور ہے اور جمع متکلم ہے۔ یہ ضمیر جمع، ہاں متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم۔ القرآن کتابنا، قرآن ہماری کتاب، کتاب ہے۔ وکتابکم، واو کیا ہے یہاں؟ عطف ہے، اور کتابکم یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف الیہ کون ہے یہاں؟ کم ہے، جو کہ ضمیر بھی ہے، کس کی؟ جمع حاضر کی۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ القرآن کتابنا وکتابکم، قرآن ہماری اور تمہاری کتاب ہے۔ اللہ، اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ عالم الغیب، عالم کیا ہے؟ مضاف ہے، الغیبی مضاف الیہ، تو مرکب اضافی ہو گیا۔ اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ وعندہ، عندہ کیا ہے یہاں؟ مضاف ہے، کیا ہے؟ مضاف ہے، اور واو عطف ہے، واو عطف ہے، جس کے معنی کیا ہوں گے؟ اور عندہ، یہ ہو کیا ہے یہاں؟ یہ تو مضاف ہو گیا، اور یہ ہو مضاف الیہ ہے، ضمیر ہے اور ہاں مضاف الیہ ہے۔ وعندہ، اور اسی کے پاس، علم الساعۃ، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ضمیر مجرور کا استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ ترجمہ ہوگا اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ سید القومی، سید القومی، سید کیا ہے؟ مضاف ہے، القوم مضاف الیہ، تو قوم کا سردار۔ خادمہم، تو خادمہم مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر بنے، تو مضاف الیہ کون ہے یہاں؟ ہم ضمیر ہے، کس کی؟ جمع غائب کی، کس کی؟ جمع مذکر غائب کی ہے یہ۔ خادمہم، سید القوم خادمہم۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جی یہاں مذکر مؤنث کا تو ذکر ہے ہی نہیں، یہاں اصل میں جب ایک عام حکم ہوتا ہے تو اس میں مؤنث تابع ہوتی ہیں مذکر کے، جیسے کہیں سے دعوت آئی چولہا نوت، تو مرد کے نام پر ہی تو آتی ہے، مذکر کے نام پر ہی تو آتی ہے، مؤنث اس میں ضمناً شامل ہو جاتی ہے، سمجھے؟ تو اسی طرح جب کوئی حکم ہوتا ہے شریعت کا تو وہ بسا اوقات مخصوص طور پر مؤنث کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایک عام ہوتا ہے، تو اس میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ مختلف الجنس اسماء اگر ہوں تو ان میں جو خبر آتی ہے وہ کس کے تحت آتی ہے؟ مذکر کے تحت آتی ہے۔ مذکر کا ذکر آ گیا، سمجھو سب کا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر گھر کے ذمہ دار کو ذکر کر دیں تو باقی چھوٹے اس میں خود ہی شامل ہو جاتے ہیں۔
تو امید ہے آپ کو یہ ضمائر مجرورہ جو اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ تمہیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آپ کو جو ہے پریکٹس کرنی ہے، میں کچھ عبارتیں پڑھ دیتا ہوں، ان کو کاپی پہ لکھ کے لانا ہے۔ پہلے تو الفاظ و معانی یاد کر لیں۔ سید سردار آقا، من غدۃ میز، فوقا اوپر، یہ مضاف آتا ہے۔ ما استفہامیہ کیا، ایک تو ما تھا جو نفی کر رہا تھا، یہ استفہامیہ ہے، یہ سوال بھی ہوتا ہے، جیسے ما ہذا، یہ کیا ہے۔ لسان زبان، ما تحت مضاف آتا ہے نیچے، حفیظ ہمیشہ کے لیے، انہیں یاد کر لینا۔ آگے کچھ عربی کی عبارتیں میں دے رہا ہوں، ان کی ترکیب کرنا۔ اللہ ربنا، امہ صدیقۃ، القرآن کتابکم و کتابنا، عندنا کتاب حفیظ، ان اللہ ربی و ربکم، ربنا رب السماوات والارض، اللہ عالم الغیب وعنده علم الساعة، سید القوم خادمهم، الکتاب فوق المنضدۃ، کتابی فوق منضدتک۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں، اور میں دعا پڑھانے سے پہلے بتلا دوں جو اگلا سبق ہوگا مرکب اضافی کے اسباق ہوئے ہیں، ان تمام اسباق کو پکے کر کے آنا تاکہ ہم پریکٹس کریں، تو یہ نہ ہو کہ بچے بیٹھے ہوئے بغلے جھانک رہے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، جس سے سوال ہو بس وہ فوراً جواب دے۔ ایسا جبھی ہو سکتا ہے جب اسباق پکے ہوں گے، تو اس لیے میں سمجھا کر بھیج رہا ہوں کہ آپ پکے کر کے تشریف لائیں، اور جتنے اسباق ہیں کل جو سبق ہوگا وہ انشاءاللہ جتنے مرکب اضافی پڑھ چکے ہیں ہم ان کی مثالوں کو لے کر ہوگا، اور جو نئی مثالیں آئیں گی اور نئے قواعد آئیں گے ان کے تحت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بس ایک نیا قاعدہ جو کل پڑھاؤں گا وہ مرکب اضافی کا ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد۔